السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ از یو آل؟ اپنی اردو کی ریڈنگ بک اوپن کریں۔ آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ پیج نمبر 15 اوپن کریں، کچھوا اور سارس۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، ایک تالاب کے کنارے 2 سارس اور ایک کچھوا رہا کرتے تھے۔ ان تینوں میں گہری دوستی تھی۔ سارس کچھوے کو جگہ جگہ کہانیاں سناتے اور کچھوا انہیں تالاب کے پودوں اور جانوروں کی معلومات دیتا۔ یوں ان کے دن خوب مزے میں گزر رہے تھے۔ کچھوا بہت اچھا تھا، لیکن اس میں ایک بری عادت تھی، وہ باتیں بہت بناتا تھا۔ سارس اس کو سمجھاتے کہ کم بولا کرو، مگر کچھوے پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتا تھا۔ یوں پھر یہ ہوا کہ ملک میں پورا سال بارش نہ ہوئی۔ ایسی گرمی پڑی کہ سارا دریا اور تالاب خشک ہونے لگے۔ فصلیں پانی کے بغیر سوکھنے لگیں، جانور پیاس سے مرنے لگے۔ جس تالاب کے کناروں یہ تینوں دوست رہا کرتے تھے وہ بھی سوکھنے لگا۔ سارس وہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ کوچ کرنے کی تیاری یعنی کہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ کچھوے نے ان سے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں یہاں پانی کے بغیر کیسے رہوں گا؟ یہ دیکھو کچھوا یہاں پہ رو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب سارس کیا بولے کہ ہم تو دور دراز ملکوں تک اڑ کر پہنچ جاتے ہیں، تم کیسے ہمارے ساتھ آ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سارس جو ہیں وہ پرندے ہیں، اور کچھوا پانی میں اور خشکی میں دونوں جگہ رہ سکتا ہے۔ تو کچھوے نے سارسوں کی بڑی منت سماجت کی کہ کسی طرح مجھے اپنے ساتھ لے چلو، ورنہ میں یہاں پانی کے بغیر مر جاؤں گا۔ آخر سارسوں کو اس پہ ترس آ گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی ترکیب سوچتے ہیں۔ 2-3 دن کی سوچ بچار کے بعد انہیں ایک ترکیب سوجی۔ انہوں نے کچھوے کو بلایا اور کہا، بھائی کچھوے، لے تو ہم تمہیں جائیں گے، مگر تمہیں اپنا منہ بند رکھنا ہوگا۔ کچھوے نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا منہ بند رکھوں گا۔ اچھا بچوں، اب ہوا کیا کہ سارس ایک مضبوط سی ڈنڈی اٹھا لائے اور کچھوے سے کہا، اس کو دانتوں میں مضبوطی سے پکڑ لو اور یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، کچھ بھی ہو جائے اپنا منہ مت کھولنا۔ اچھا جی، آگے ہوا کیا کہ سارس اڑتے اڑتے کے وادی میں پہنچے۔ وہاں کچھ بچے شور و غل مچا رہے تھے۔ اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، کچھوا اڑ رہا ہے، کچھوا اڑ رہا ہے۔ سارے علاقے کے بچے جمع ہو گئے۔ کچھوے کو اڑتا دیکھ کر ان کی حیرت کو انتہا نہ رہی۔ جناب، اب کچھوا کیا تھا؟ کچھوے کو تو بولنے کی عادت تھی، تو کچھوے کا جو تھا وہ تو ساری باتیں سن کے نہ غصے سے برا حال ہو گیا کہ بچے شور مچا رہے، میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو کچھوے سے رہا نہ گیا، جیسے ہی اس نے منہ کھولا تو ڈنڈی جو سارسوں نے پکڑی ہوئی تھی اپنے پنجوں میں، وہ جناب کچھوے کے منہ سے گر گئی اور کچھوا اس طرح زمین پر گر گیا، بری طرح زخمی ہو گیا۔ تو کچھوے نے جو تھا، باتونی کچھوے نے اپنی بے صبری کی سزا پائی۔ تو اس لیے کہتے ہیں بچوں کہ کم بولنا چاہیے اور مصلحت سے کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی آج کی ریڈنگ تھی۔ آپ نے اس کو گھر میں بھی پریکٹس کرنی ہے، اور باقی جو کام ہے میں آپ کو وہ واٹس ایپ کر دوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔